پہلا یعنی مرحلے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ حضرت سے ہمارا تعارف کہاں سے ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں حضرت نفیس شاہ صاحب، شاید واقف ہوں، سید نفیس حسین حسینی صاحب کے ہاں مقیم تھا، اور حضرت مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، بلکہ مجھے اجازت بیعت بھی دے دی، حالانکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو وہاں مفتی سعید صاحب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی، اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی بالا کوٹ جانا ہے اور تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ تو وہ 2 گاڑیوں کا بندوبست تھا، ایک گاڑی یہ شاید اسلام آباد سے آپ تشریف لے گئے تھے وہاں، ہاں وہ تھی، یعنی پرانی بات ہے، سن مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ لاہور سے ہمیں لے کر چلے، اور اس کے بعد بالا کوٹ گئے، اور پھر واپسی کا سفر ہوا۔ تو پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر دوسری مرتبہ ان سے اس وقت ملاقات ہوئی جب یہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے، اور انہوں نے 2 مرتبہ طویل یعنی قیام کیا۔ اور میں نے یعنی یہ دیکھا ہے کہ والد صاحب کا یہ طریقہ تھا کہ ان کا وقت بھی اور گھر بھی طالب علم کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ہمارے ہاں کوئی پابندی نہیں تھی، جس طالب علم جس وقت بھی آئے گھر کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ البتہ یہ کہ بس والد صاحب کا ایک ہی کام تھا، لکھنا پڑھنا اور مطالعہ کرنا، اور بیچ میں کچھ آرام کر لیا کرتے، اگر آرام کر رہے ہیں تو ہم بٹھا لیتے تھے، جب وہ بیدار ہوتے پھر وہ یعنی اس سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تو اور کھانے کا وقت ہو تو جو ماں حاضر ہے وہ کھانا پیش کر دیا، اور اگر کہیں دور سے آیا ہے تو بستر بھی حاضر کر دیا۔ تو یہ ہمارے والد صاحب کا یہ سلسلہ تھا۔ تو یہ ماشاءاللہ مفتی سعید صاحب کو بھی کہیں سے ایسی اطلاع ہوئی تو یہ بھی تشریف لائے، اور ماشاءاللہ 2 مرتبہ انہوں نے طویل یعنی قیام کیا ہمارے ہاں۔ اور پھر والد صاحب سے 3 کتابیں پڑھی۔ پہلی کتاب تو تھی ابن ماجہ، جو سبقاً پڑھی، اور والد صاحب نے بہت ہی تحقیق و تدقیق کے ساتھ ان کو پڑھائی، اور اس میں بہت سے علمی جو اشکالات تھے وہ بھی یعنی دور کیے۔ دوسری کتاب جیسا میں نے عرض کیا المدخل فی اصول الحدیث، وہ بھی والد صاحب نے ان کو پڑھائی۔ اور تیسری کتاب جو ہے والد صاحب نے وہی ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ، جسے الامام ابن ماجہ وہ کتاب ہوا سنن کے نام سے اب شائع کر دیا گیا ہے، اور یہ کتاب عام طور پر امام ابن ماجہ کی جو کتاب سنن کے ساتھ وہی بڑی تختی میں چھپتی ہے۔ شاید آپ حضرات نے مطالعہ کیا ہو، اور نہ کیا ہو تو بہرحال وہ ایسی کتاب ہے جس سے حدیث کے سلسلے میں بڑا تفصیلی تعارف مہیا ہوتا ہے، الحدیث فی القرن الاول فی القرن الثانی، اور اس میں ایسی معلومات ہیں جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یعنی آج مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، والد صاحب نے یقیناً آپ کو سند دی ہوگی، تو اگر وہ بھی اس موقع پہ مجھے دکھائیں تو میں اس سے استفادہ کروں گا۔ تو والد صاحب نے جو تحریر فرمایا مفتی محمد سعید خان صاحب کے سلسلے میں، وہ اس کا بھی ہے، نہیں فوٹو نہیں ہے اس کا، یہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فقد اجزت الشیخ العالم محمد سعید خان ابن محمد حنیف خان وفقنی اللہ تعالی و ایاہ لما یحبہ و یرضاہ بروایت جمیع ما حوی ھذا السبت۔ میرا خیال ہے انہوں نے الکلام وہ پڑھا ہوگا، وہ جو چھوٹا سا سبت تھا نا، وہ پورا سبت انہوں نے پڑھا، اس کے بعد والد صاحب نے ان کو اجازت دی بذکر اسانیدہا و اوصیہ بتقوی اللہ تعالی فی السر والعلن وان لا ینسانی فی صالح دعواتہ فی خلواتہ و جلواتہ وان یسعی فی بث العلم و نشرہ۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے جو والد صاحب نے دی ہے ان کو 1417 میں، اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ حاضر ہوا، لیکن وہ آیا تو تھا یہاں کے 2-4 دن رہوں گا، پھر میرے چچا کا انتقال ہو گیا تو مجھے جانا پڑا، لیکن اس مرتبہ بہت تفصیل سے میں نے یہاں کا جو پروجیکٹ ہے اس کو دیکھا،
اور بڑی خوشی کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ شاید یعنی پاکستان میں یعنی اس خوبصورت انداز سے اتنا بڑا کتابوں کا کلیکشن نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو کسی شخص کے ذاتی کتب خانے میں ہوگا، وہ کوئی سندھ میں بھی جھنڈے رہے یا کیا ہے، سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں، وہاں لوگ کہتے ہیں میرے جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن جس خوبصورت انداز سے انہوں نے یہاں کتابوں کو منظم کیا ہے اور جس طرح یہ یعنی ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ یعنی اسکالرز کے لیے، اہل علم و دانش کے لیے اس لائبریری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کھلے ہوئے ہیں بلکہ یعنی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی سہولت میسر ہو وہ یا قیام و طعام سمیت وہ ان کو مہیا کی جائے۔